نقانی صاحب، ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ریسنٹلی پہلے تو ایران نے معذرت کی کہ وہ کسی پڑوسی ملک پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن پھر اب بیانات آ رہے ہیں کہ کیونکہ اگر وہاں سے کچھ حملہ ہوگا ایران کے اوپر یا سرزمین استعمال ہوگی تو پھر ایران بھی حملہ کرے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کا اس حوالے سے موقف ہے اس میں وزن ہے؟ اب تک تو ایران کے کسی پڑوسی ملک نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی. اسی وجہ سے اسرائیل کو اور امریکہ کو اس دقت کا سامنا ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں. امریکہ کے تمام ملٹری آپریشنز ان کے ایئر کرافٹ کیریئر سے ہو رہے ہیں. اسرائیل کے تمام ملٹری آپریشنز اسرائیل سے ہو رہے ہیں. تو خطے کے ممالک تو ابھی تک اس میں شریک نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اصل مقصد خطے کے ممالک پر حملہ کرنے کا یہ ہے کہ خطے کے ممالک صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالیں اور کہیں کہ آپ کی اس جنگ کی وجہ سے ہماری معیشت، ہمارا انفراسٹرکچر خطرے میں پڑ رہا ہے، براہ کرم آپ یہ کام بند کریں. ورنہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو مختلف بیسز ہیں، سعودی عرب میں بیس ہے، قطر میں ہے، بحرین میں ہے، متحدہ عرب امارات میں، ان میں سے کسی سے کوئی مشن ایران کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا اور کوئی کرنے دے بھی نہیں رہا. لیکن حقانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ریسنٹلی جو انڈونیشیا کا ایک موقف آیا خاص طور پر بورڈ آف پیس کے حوالے سے، بورڈ آف پیس پر پہلے بھی تنقید ہوئی، لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے بعد آپ کو بورڈ آف پیس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، بورڈ آف پیس کا مستقبل بورڈ آف پیس کے آغاز سے ہی بڑے ہی مشکلات کا اس کو سامنا تھا. ایک فرد کو تمام اختیار دیا ہوا ہو جس بورڈ کے چارٹر میں، وہ بورڈ کو کنسنسس پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. کچھ خوبیاں ممکن تھیں کہ بورڈ آف پیس کی وجہ سے غزہ میں کچھ زندگی معمول کے مطابق آ جائے، کچھ غزہ کے لوگوں کو سہولتیں حاصل ہو جائیں. اس جنگ نے اس طرف سے تمام توجہ ہٹا دی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا بورڈ آف پیس اپنی اوریجنل حالت میں برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں. اور جو انڈونیشیا کا موقف ہے کہ اگر بورڈ آف پیس سے فلسطینیوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا تو پھر ہم اپنی شراکت پر نظر ثانی کریں گے. میرا خیال ہے یہی پوزیشن بیشتر عرب اور مسلم ممالک کی ہے، چاہے وہ اس کو برسر عام کہیں چاہے نہ کہیں. حکن صاحب، آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے بھی اقوام متحدہ کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں اور اقوام متحدہ کی طرف دیکھا جاتا تھا، لیکن اب بورڈ آف پیس ہو یا اقوام متحدہ ہو، وہ کہا جا رہا ہے کہ اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے اس میں اثر ہے اقوام متحدہ کا؟ گرمانی صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت کسی کا اثر نہیں رہا دنیا میں اور کہیں پہ بھی. جو قواعد ہوتے ہیں ان کے اوپر جب سب عمل درآمد پر راضی ہوں تو پھر جو ایک دو چار لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کو سزا دے دی جاتی ہے، ان کے خلاف معاشرہ پورا ایک اجتماعی طور پر اقدام کرتا ہے. یہی بین الاقوامی نظام کا حال ہے. جب بین الاقوامی نظام میں قواعد کا خاتمہ ہو جائے اور جو انٹرنیشنل آرڈر دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا، جس میں بڑی حد تک سپر پاورز بھی ایک دوسرے کے بارے میں بات کہتی تھیں، اقدام کرتی تھیں، لیکن اسی ڈھانچے کے درمیان رہنا چاہتی تھیں. جب کوئی یہ طے کر لے کہ نہیں ہمیں یہ ڈھانچہ ہی گرا دینا ہے تو پھر تو قواعد نہیں رہتے، اور جب قواعد نہیں رہتے تو پھر کسی کا بھی اختیار نہیں رہتا. تو اقوام متحدہ بھی اس وقت کمزور نظر آ رہی ہے، بورڈ آف پیس بھی کمزور نظر آ رہا ہے، اور دنیا کا جو ایک عالمگیر تعاون کا ڈھانچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا وہ ڈھانچہ بھی کمزور ہو گیا. بہت شکریہ حسین حقانی صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، حسین حقانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو آج قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی جانب سے موقف رکھا گیا اور ایوان کو ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے جو بریفنگ دی گئی ہے، یا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور شفیع اللہ جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.